الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کے آداب پڑھیں گے۔ فصل من آداب الوضوء 14 شیئا الجلوس فی مکان مرتفع واستقبال القبلۃ وعدم الاستعانۃ بغیرہ وعدم التکلم بکلام الناس والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان والدعاء بالمعثورۃ والتسمیۃ عند كل عضو وادخال خنصرہ فی سماخ اذنیہ وتحریک خاتمہ الواسع والمزمزۃ والاستنشاق بالید الیمنی والانتخاط بالیسری والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور والاتیان بالشہادتین بعدہ وان یشرب من فضل الوضوء قائما وان یقول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل ہے وضو کے آداب کے بارے میں۔ 14 چیزیں ہیں وضو کے آداب میں۔ ایک ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھنا، استقبال قبلہ کرنا اور دوسرے سے مدد طلب نہ کرنا اور کلام نہ کرنا لوگوں کے کلام جیسا، اور جمع کرنا دل کی نیت کو اور فعل اور زبان کے ساتھ، اور دعا کرنا منقول دعاؤں کے ساتھ، اور بسم اللہ پڑھنا ہر عضو کے وقت، اور چھوٹی انگلی کو داخل کرنا کانوں کے سوراخ میں، اور کھلی انگوٹھی کو حرکت دینا، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ کے ساتھ، اور وضو کرنا وقت داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے، اور شہادتین کو لے کے آنا وضو کے بعد، اور یہ کہ وضو سے بچا ہوا پانی پینا کھڑے ہو کر، اور یہ کہ یہ والی دعا پڑھنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں وضو کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض پڑھ لیے ہیں، وضو کی سنتیں پڑھ لیے ہیں، وضو کی شرائط یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر وضو کے آداب ذکر کیے جائیں گے۔ تو کل 14 ادب ہے وضو کے جو کہ حضرت نے ذکر کیے ہیں، ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم۔ فرما رہے ہیں کہ وضو کے آداب کے بارے میں یہ فصل ہے 14 شیئا، 14 چیزیں ہیں، مطلب 14 آداب ہیں جو کہ ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 1 الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کریں گے تو جو استعمال شدہ پانی ہے اس کے چھینٹے آپ کے جسم کے اوپر نہیں گریں گے، لیکن آج کل کے دور کے اندر چونکہ ٹوٹیاں بنی ہوتی ہیں تو وہ ایک ترتیب بنی ہوتی ہے، وضو خانہ بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کے اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو پانی وہ نیچے ہی بہہ جاتا ہے، تو اوپر چھینٹے آپ کی طرف نہیں آتے ہیں، تو یہ بالکل اسی ادب کے اندر ہی داخل ہے اور اس پر بیٹھ کے وضو کرنے کو خلاف ادب نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسرا ادب ہے وہ یہ ہے استقبال قبلہ، یعنی جب آپ وضو کریں تو کوشش کریں کہ آپ قبلہ رخ ہو کر وضو کریں، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور تیسرا جو ادب ذکر کیا حضرت نے، استعانت کہتے ہیں مدد کو، عدم استعانت مدد کا طلب نہ کرنا بغیر ہی اپنے علاوہ کے ساتھ۔ دیکھیں اگر تو مدد صرف یہ طلب کی جا رہی ہے کہ کسی شخص نے کسی لوٹے یا بوتل میں پانی لیا ہے اور وہ پانی ڈال رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کا عضو بھی دھو رہا ہے، مطلب وہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ دھو رہا ہے یا آپ کا منہ دھو رہا ہے یا آپ کے پاؤں دھو رہا ہے، تو اگر بغیر عذر کے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ دوسرے شخص سے اس طریقے کی مدد طلب کی جا رہی ہے تو یہ وضو کے آداب کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 3 ادب ہو گئے۔ چوتھا ادب دیکھیں ذرا۔ چوتھے نمبر پر ہے لوگوں کے کلام کی مثل کلام نہ کرنا، مطلب جب آپ وضو کریں تو وضو چونکہ ایک عبادت ہے تو اس لیے اس کے اندر آپ دعائیں پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، لوگوں کے کلام جیسے کوئی کلام نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس وقت بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ آپ وضو کریں، اس سے آپ کو زیادہ نورانیت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 5 ہے، دیکھیں دل سے نیت کرنا، یہ تو وضو کی سنتوں میں سے ہم نے ایک سنت پڑھ لی تھی۔ دل کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے بھی دہرا لیں، زبان سے بھی کہہ دیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دل کی نیت کو اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، مطلب یہ کہ زبان سے بھی نیت کر لینا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر 6 دعائیں کرنا معصورہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا دوران وضو۔
وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے جو کہ منقول ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، تو یہ دعا بھی آپ وضو کے درمیان پڑھ لیں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے ذکر کیا والتسمیۃ عند کل عضو، ساتواں ادب یہ ذکر کیا ہے کہ آپ جو بھی عضو دھونے لگیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ دعائیں بھی بعض منقول ہیں، وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے ہوئے آپ وضو کریں اور آپ کی جو توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں یا دنیاوی خیالات کے اندر مستغرق ہو گیا وضو کریں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور 8ویں نمبر پہ جو ادب حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کان ہے اس کے سوراخ کے اندر سب سے چھوٹی انگلی کو داخل کرنا۔ دیکھیں اس میں خنصر کا لفظ ہے، خنصر کہتے ہیں یہ جو انگلی ہے سب سے چھوٹی والی، جس کو ہماری زبان میں چیچی انگلی کہتے ہیں۔ تو جب آپ مسح کریں کان میں تو ویسے تو یہ شہادت والی انگلی سے آپ کان میں پھیریں گے، لیکن جو کان کا سوراخ ہے اس کے اندر آپ یہ والی انگلی داخل کر کے اس طریقے سے اس کو ملیں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ جو ادب حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلی کھلی، جو انگوٹھی ہے، کھلی انگوٹھی ہے، اس کو بھی حرکت دے دیں۔ آپ نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ کھلی ہے تو پانی ویسے ہی اس کے اندر پہنچ جائے گا، لیکن یہ کہ آپ اس کو ذرا حرکت دے دیں گے تو پھر ذرا تسلی ہو جائے گی، وہم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اگر انگوٹھی پہنی ہو اور وہ انگوٹھی کھلی ہو، اگر تنگ ہو پھر تو اس کو ہلانا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونککہ اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو پانی اندر تہ تک نہیں پہنچے گا، لیکن اگر کھلی ہے تو پھر بھی ہلا لیں، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ 10واں ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے۔ دیکھیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت عمل ہے، تو لیکن اس کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ یہ فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بالید الیمنی دائیں ہاتھ سے، والانتخاط بالیسری، اور اگلا ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے ناک صاف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال کریں، بائیں ہاتھ سے آپ اپنے ناک کو صاف کریں۔ اور اس کے بعد آگے 12واں ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ غیر معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لے۔ دیکھیں جو ظہر کی نماز کا وقت ہے یا عصر کی نماز کا وقت ہے، کوئی بھی نماز کا وقت ہے، ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، آپ پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں اور وضو کر لیں، تو اس میں ایک نماز کے لیے شوق کا اظہار ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ اور رغبت ہے، جو کہ ایک مستحب عمل ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی معذور ہے تو معذور کے لیے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے گا، وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اس نے وضو کیا تو وہ وضو معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے معذور ایسا نہ کرے۔ لیکن جو معذور نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لے، یہ آداب میں سے ایک ادب ہے اور ایک اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے 13واں ادب یہ ذکر کیا ہے اتیان بالشہادتین، دو گواہیاں لے کر آنا۔ اتیان کا مطلب لے کر آنا، شہادتین دو گواہیاں۔ دیکھیں دو گواہیاں ہیں جو کہ دوسرے کلمے کے اندر مذکور ہیں۔ پہلی گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دوسری گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ جب آپ کا وضو مکمل ہو جائے تو آپ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے پھر آپ یہ دوسرا کلمہ پڑھیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور 14واں ادب حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو وضو سے بچا ہوا پانی ہے وہ کھڑے ہو کر پینا۔ دیکھیں یہ اس وقت نہیں ہے جب آپ ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بچا ہوا پانی نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی برتن کے اندر آپ نے پانی لیا ہے، بوتل میں پانی آپ نے رکھا ہے یا گلاس میں پانی ہے یا کسی اور برتن کے اندر پانی ہے، آپ نے وضو کر لیا، اب اس برتن کے اندر کچھ پانی باقی بچا ہے تو آپ اس کو کھڑے ہو کر پی لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ تو دیکھیں بچا ہوا پانی پینا یہ مستحب ہے، اگر آپ بیٹھ کر بھی پیتے ہیں تو تب بھی یہ مستحب پورا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونا چاہیے تو آپ کھڑا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر ہی یہ پانی پینا ہے۔ تو وضو سے بچا ہوا پانی آپ پئیں کھڑے ہو کے، اور آپ یہ والی دعا بھی پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ کل 14 آداب ہیں وضو کے بارے میں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کا جو وضو ہے اس کے اندر نورانیت اور نور یہ بڑھ جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں گے۔